بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 22 شروع کر رہے ہیں، جس کے شروع میں سورۃ احزاب کو ہی پڑھیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین اور پوری امت مسلمہ کی خواتین کو اہم حکم دیے ہیں اور کہا ہے کہ دنیا کے مال و دولت کی بجائے آخرت کے لیے نیک اعمال اکٹھے کرنے کی فکر کرو۔ اس کے بعد حکم دیا کہ گھر سے باہر پورا پردہ کر کے نکلنا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یاد رکھنے کا بھی حکم دیا۔ منہ بولے بیٹے کی اس رسم کو ختم کرنے کا دوبارہ حکم دیا گیا اور ہم سب مسلمانوں کو ایک بات سمجھا دی کہ ہر معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کے بعد مومنین کو صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی مومنوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی گئی اور ان کو ہدایت کا روشن چراغ کہا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر وہ دعوت دیں تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ پھر امہات المومنین کو بھی نامحرم مردوں سے پردے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے رہتے ہیں۔ تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور مومنین کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ جو ظالم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جرم کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ایسے گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بچوں، لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ جیسے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا نا، تو وہ شیطان بن گیا تھا۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ وہ پردہ کرتے ہوئے اپنی چادر کا ایک حصہ چہرے پر لٹکا کر اسے چھپا لیا کریں۔ پھر مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ زبان کی حفاظت سے نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سورۃ احزاب یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سورۃ سبا شروع ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کرنے کے بعد قیامت کے حالات بتائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کیا۔ پھر قوم سبا پر اپنے احسانات اور اس قوم کی ناشکری کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت بڑے باغوں کے سلسلے عطا کیے تھے۔ ان باغات میں کثرت سے پھل لگتے تھے۔ قوم سبا نے اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب کے ذریعے ان کے باغات اجاڑ دیے۔ اس کے بعد مکہ کے مشرک لوگوں کی بات بتائی کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لیا اور ان سے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک پر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کو نیک کاموں میں لگاتے ہیں، میں بہت جلد ان کو اس کا بہت زیادہ اجر دوں گا۔ اس کے بعد ہماری نئی سورۃ الفاتر شروع ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق اور رازق ہیں۔ قیامت کے دن وہ تمام معاملات کا فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر لوگوں کو حکم دیا گیا کہ شیطان کی باتوں میں آ کر آخرت نہیں بھولنی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس دلا کر تمہیں گناہ کرواتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے اور رحم فرمانے والے ہیں، لیکن نافرمانوں کو سزا بھی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عزت قرآن مجید کے حکم ماننے سے ملتی ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کے حکموں کو نہیں مانتے ان کو دنیا اور آخرت میں ذلت ملے گی۔ دنیا کے تمام امیر ترین اور غریب انسان سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ قرآن مجید کی باتوں کو سمجھ
ان انسانوں کو آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ بچوں، کردار کی اصلاح سے مراد خود کو غلط کاموں سے بچانا ہے۔ نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دیں گے، لیکن جنہوں نے غلط کام کیے تھے اور توبہ بھی نہیں کی تھی، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجیں تاکہ ہم برے کاموں کی اصلاح کر سکیں۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں اتنی عمر دی گئی تھی کہ تم اپنی اصلاح کر سکتے تھے، اب اپنے برے کاموں کی سزا بھگتو۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے رازوں کو بھی جانتے ہیں اور انسانوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری نئی سورۃ یاسین شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے غافل لوگوں کو قرآن مجید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں لیتے۔ اس سے ہدایت وہی لیتے ہیں جو قرآن مجید کے حکموں پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش اور عزت والا اجر ہے۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 22 ختم ہوا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔